ہماری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بظاہر نیک اعمال کر رہے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں کچھ تو قبول ہوگا، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا سرکار۔ آپ نے تو پہلا قدم ہی غلط اٹھا لیا، آپ تو منزل ہی بھٹک گئے، آپ نے تو دنیا کو منزل بنا لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ نجات کے مضامین کے سلسلے میں آج ہمارا موضوع، کیا ہمارے تمام بظاہر نیک اعمال ضائع ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، بات تو یہی ہے حقیقت میں۔ دیکھیں، اصولی طور پہ ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ عمل کو دیکھا جائے گا نیت کے تناظر میں، اور یہ ہمارے دین کا ایک بنیادی اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوگا۔ اور میں آپ کو وہ حدیث بھی یاد دلاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی روز قیامت سب سے پہلے 3 بظاہر نیک اعمال کرنے والوں کو دوزخ، ان کے ذریعے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ ایسا خطرناک عمل، 3 نیک اعمال، جس میں ایک عالم اور دوسرا شہید اور تیسرا سخی، یہ تینوں کام اچھے ہیں۔ کوئی یعنی یہ ایک جو ہے سب سے پہلے عالم جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کا کام تو سب سے بہتر ہے۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، سب سے بہترین کام ہے اللہ کی طرف دعوت دینا، لیکن وہ ان میں شامل ہے۔ تو یہ کیوں اعمال ضائع ہو گئے؟ کیوں؟ نیت ٹھیک نہیں تھی۔ بس یعنی اعمال کی نیت، وہ پوری حدیث آپ سنی ہوگی آپ نے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ تم نے جو چاہا وہ تمہیں مل گیا دنیا میں۔ تمہیں عالم کو کہے گا اللہ تعالیٰ، تمہیں اپنے آپ کو عالم کہلوانا تھا اور کہ بہت بڑا عالم ہے، تو وہ تمہیں کہہ دیا گیا، فقط قیل لک۔ اور شہید کو کہا جائے گا کہ تمہارے نیت یہ تھی کہ تمہیں لوگ جری کہیں، بڑا بہادر کہیں، وہ کہہ دیا گیا تمہیں۔ اور جو مال خرچ کرنے والا تھا، اس کو کہا تھا کہ اس کو کہے گا اللہ تعالیٰ، تمہاری نیت تو یہ تھی کہ تمہیں سخی ہو، تو وہ کہہ دیا گیا، اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ دیکھیں، ایک بات میں یعنی سادی بات کروں کہ ہمارا کوئی عمل، ہمارے کسی عمل میں بھی للہیت نہیں ہے۔ اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم تو دنیا داری کا شکار ہو گئے ہیں، ہمیں تو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور دنیا کو ہم نے بلکہ اہم ترین سمجھ لیا ہے۔ دنیا کی زندگی، ہر شخص دنیا کی فکر میں زندگی گزار رہا ہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ یہ تو بات میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہم دین اسلام سے پھر چکے ہیں، اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے دین سے۔ دیکھیں، دین تو دراصل یہ ہے کہ آپ دنیا میں آگے اللہ تعالیٰ سے جنت کے عوض دنیا کو بیچ دیں۔ مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں، مختصر، دنیا کو بیچ دیں۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سرمایہ دیا ہے زندگی کا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے، مال و جان خرید کر اس کو جنت دے دی ہے۔ دیکھیں، بہت سی غلط فہمیاں ہم میں پائی جاتی ہیں،
اور میں تو آپ کو ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ ہم دین کی کوئی بھی اصطلاح کا مطلب صحیح نہیں جانتے. جو بھی اصطلاحات ہیں دین کی، جو بھی ارکان ہیں، جو بھی اصطلاحات ہیں، اس میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، تقوی ہے، ذکر الہی ہے وغیرہ. تو ان تمام اصطلاحات کا یا تو معنی ہم نے غلط لیا ہوا ہے یا محدود کر لیا ہے. اب ایک جملہ میں ابھی کل ہی سن رہا تھا، ایک سیاسی پارٹی کا بظاہر بہت بڑا لیڈر یہ کہہ رہا تھا کہ دین اصل میں بندوں کے یعنی اخلاق، یہ یعنی وہ ہم کہتے ہیں نا حقوق العباد کا نام ہے. اللہ تو اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کی تو دین یہ حقوق العباد کا نام ہے. تو ایسی گمراہیاں ہم میں پھیلی ہوئی ہیں. اور دیکھیں ایک بات میں کہتا رہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، یہ دین کے متعلق ہم کوئی بھی بات نہیں جانتے کہ دین ہے کیا. قرآن وحی کیوں آئی ہے، پیغمبر کیوں آئے ہیں، پیغمبروں کی دعوت کیا ہے، قرآن کس طرف دعوت دیتا ہے، توحید کی حقیقت کیا ہے، شرک کیا ہے، اور رسالت کو ماننے کے تقاضے کیا ہیں، رسول کیوں آئے ہیں، آخرت کو کیوں ماننا، آخرت کیا ہے، کوئی بھی چیز ہم نہیں جانتے. بہرحال اللہ تعالیٰ جب تک آپ اللہ سے ہدایت کے طالب نہیں بنیں گے تو آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. یہ ایک بات، ایک جملہ نوٹ کر لیں. ہدایت کے حقیقی طالب، ورنہ جھوٹ تو ہم بولتے رہتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے کی طلب نہیں ہے، ہمیں طلب ہے دنیا کی. فریحو بالحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ہماری آپ اپنے ذہن میں دیکھ لیں، دیکھیں میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، اپنے ذہن کو دیکھ لیں، ہماری تمام سوچ، فکر، خیال سب دنیا کا ہے. آخرت پہ ہمارا یقین صفر ہے. حقیقت یہ ہے آخرت پر ہم برائے نام طور پہ ہر چیز دین کی برائے نام طور پہ ہم مانتے ہیں جو بھی ہے، اور مانتے بھی کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں. ہمارا ہر دعوت جھوٹا ہے. بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. میں موضوع یہ لکھا ہے میں نے کہ کیا ہمارے بظاہر نیک اعمال ضائع ہو رہے ہیں، تو اس کا جواب یہی ہے، چونکہ ہماری دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہو گئی ہے. اب آپ کی کہانی ختم ہو گئی زندگی کی، آپ نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا، کوئی نیک عمل اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. دیکھیں اللہ کو منزل بنانا ضروری ہے، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی منزل کو پہچاننا، اللہ کو منزل بنانا، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لینا، پھر اس کے جو بھی تقاضے ہیں وہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ایک مقامی طور پہ ایک اللہ والے کو تلاش کریں جو اللہ والا ہو، جو آپ کو اللہ اور رسول کے بارے میں اللہ کا راستہ دکھائے. آپ اس سے مشورہ کریں، اس سے قرآن سیکھیں، قرآن کی سیکھیں، اس سے تزکیہ نفس کا طریقہ پوچھیں، پھر اس سے کروائیں. یہ تو اللہ تعالیٰ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کا چاہے تزکیہ کر لے، جو جس کا چاہتا ہے وہ، پھر تو اللہ تزکیہ کرتا ہے رسول کے ذریعے، وَيُزَكِّيهِمْ. پھر رسول کے بعد جو ہے نائبین رسول کا درجہ ہے. نائبین رسول، نائب رسول، وارث نبی ہر وہ کام کرتا ہے جو کہ انبیاء کا ہے. انبیاء کی ڈیوٹی وارث نبی انجام دیتا ہے. 4 میں نے آپ کو کہا ہے 4 ڈیوٹیاں ہیں اور وہ اس میں پوری طور پہ ہونی چاہیے. اچھا تو دیکھیں ہماری کہانی، ہم نے اپنی کہانی ختم کر دی ہے. اپنے دنیا کے امتحان میں فیل ہونے پر ہم نے دستخط کر دیے ہیں کہ ہم فیل
ہونا چاہتے ہیں اور یہ ہمیں قبول ہے. آمنا ہم نے اس پر کر لیا ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے. ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے. ہمارا مقصود محبوب و مطلوب دنیا ہے. یہ آج کے میں مسلمان امت کی بات کر رہا ہوں، فرد ہو یا عورت ہو. دیکھیں نچلی سطح سے یہ کام شروع ہو، یعنی یہ ہے گھر کی سطح سے. دو میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو گلی کا خاکروب ہے، گلی صفائی کر رہا ہے، ملک کا وزیر اعظم، ان دونوں کے درمیان جو بھی کیٹیگریز ہیں، کوئی بھی اللہ والا نہیں ہے. کسی کا بھی عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے ہے. وہ خاکروب اور ملک کا وزیر اعظم، دیکھ لیں اپنی تاریخ کو. اور یہ تو یعنی پاکستان کی تو میں تاریخ نہیں کہہ رہا، پورے جو صدیاں بیت گئیں، اپنے آپ اپنے حکمران اور پھر عوام تو کل انعام، العوام کل انعام. دیکھیں یہ باتیں بالکل ٹو دی پوائنٹ میں کر رہا ہوں، قرآن کے حساب سے کہہ رہا ہوں. تو بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اگر آپ زندگی کے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کو منزل بنانا ہوگا اور یوم آخرت پر یقین کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. اللہ تو اس کے بعد آپ کا مسئلہ حل ہوگا. ایک معلم، ایک رہنما ضروری ہے آپ کے لیے. ایک شخص، ایک معلم. یہ نہیں کہ یہ مسئلہ اس سے پوچھ لیا، اس سے پوچھ لیا، یہ بھی میں اس کی بھی سنتا ہوں، اس کی بھی ایک آدمی کو ڈھونڈے اور وہ اللہ والا ہونا چاہیے، وہ صاحب دل ہونا چاہیے، وہ صاحب قرآن ہونا چاہیے، اس کا سینہ نورانی ہونا چاہیے، وہ نور والا ہونا چاہیے. قرآن کے حساب سے افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. نور والا ہونا چاہیے، نور والے کو ڈھونڈیں آپ، اس کے ساتھ ہو جائیں. کونوا مع الصادقین، اللہ کا حکم ہے، اس کی صحبت اختیار کریں. اور پھر یہی جو میں نے آپ کو بتایا، اس کے بعد جو ہے آپ کی جو زندگی کامیاب ہو جائے گی. آپ زندگی کی معراج کو حاصل کر لیں گے. آپ کا سینہ عرش الہی بن جائے گا اگر یہ طریقہ کار آپ نے اپنا لیا. کیونکہ سینے میں تو جو دل ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے. اس وقت تو ہمارے دلوں میں شیطان راج کر رہا ہے، بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں بات. یہ قرآن کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں. من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. جو بھی اللہ کی یاد سے اعراض کر لیا جس نے بھی، تو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ اس کو سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے. سیدھے راستے پر چلنا ہمارے لیے بہت دشوار ہے. یہ مطلب میرا اپنا تجربہ ہے. لوگ 40 سال سے میرے ساتھ ہیں. بعض لوگ ان کو سمجھ میں نہیں آتی میری باتیں. ہر وقت پوچھتے ہیں کہ اتنا یقین کیسے لائیں گے، اور یہ کیا ہوگا، اور اس کا مطلب کیا ہے، وحی کی ضرورت کیا ہے، تزکیہ نفس کیسے ہوگا. یہ حالانکہ میری تو باتیں یہی ہیں. اللہ تو اپنے اوپر رحم کریں، اعمال ضائع نہ کریں. ہم یہ دیکھیں، ہماری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بظاہر نیک اعمال کر رہے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں کچھ تو قبول ہوگا. کچھ بھی قبول نہیں ہوگا سرکار. آپ نے تو پہلا قدم ہی غلط اٹھا لیا، آپ نے تو منزل ہی بھٹک گئے، آپ نے تو دنیا کو منزل بنا لیا. آج ہمارے لیے دیکھیں، میں یہ عام جذباتیت کے بغیر بات کر رہا ہوں، ہماری ترجیح جو ہے وہ دنیا ہے، مفاد ہے ہمارا ذاتی مفاد.
اور بس میں، آپ پر آپ کی میں سوار ہے، میں، مرد ہو یا عورت، آپ اپنی میں کے تحت. اور مطلب وہ مولانا روم کا وہ شعر ہے نا کہ نفس ما کمتر نیست از فرعون را ولیکن او رعون بودو ما رعون نیست، کہ میرے نفس تو فرعون سے کم نہیں ہے، میں تو اپنی منوانا چاہتا ہوں، اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہے. فرق یہ ہے، نفس ما کمتر نیست از فرعون را. دیکھیں ایک بات قرآن کے حساب سے اگر میں کہوں تو ہم لوگ نافرمان ہیں، پوری قوم، پوری امت نافرمان ہے، فاسق ہے. اگر قرآن کے حساب سے میں بات کہوں تو ہم سب باغی ہیں، اللہ کے باغی ہیں. اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں. ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، یہ میں، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میری بیوی، اور یہ میرا گھر، اور یہ میری نوکری، اور یہ میرا کاروبار. دیکھ لیں آپ ساری، دیکھیں بہت آسان بات ہے. اگر آپ اپنی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو آپ کی حقیقت مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ نے اپنے حقیقت کو بھلا دیا ہے، روح کو آپ نے بھلا دیا ہے. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ کو بھلا دیا بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اپنے آپ کو بھول گئے. قرآن کی باتیں ہیں ساری، اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے. اچھا، میں ایک آیت کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں جو کہ آج میں نے منتخب کی ہے. اعمال ضائع ہونے کی بات ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، سورہ محمد آیت نمبر 32، آیت نمبر 33، 2 آیت. ترجمہ سن لیں. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی اطاعت، اللہ کی نافرمانی کی، انکار کیا اطاعت سے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا لوگوں کو، وشاق الرسول، اور رسول کی مخالف کا روش اپنا لی، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ ان پہ سیدھا راستہ واضح ہو چکا، ہدایت واضح ہو چکی کہ بھئی یہ ہدایت ہے، یہ قرآن ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے. تو اگر یہ روش باوجود جاننے کے، یعنی یہ اصل میں آج کے مسلمان کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ لوگ تو وہ جانے، میں تو آج کے آپ کی بات کر رہا ہوں. ہم سب انکار کا راستے پر ہیں. اور ایک بات میں یہاں ضمنی طور پہ کہہ دوں کہ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو پھر آپ انکار کے راستے پر چلنے پر مجبور ہوں گے. اللہ کی اطاعت، رسول کی اسوہ، آپ کے لیے اس میں کوئی نمونہ نہیں ہے. آج قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے. خیر، میں اپنی آیت کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس نے بھی ایسا کیا، انکار کا راستہ، مخالفت کا راستہ، رسول کی مخالفت کا راستہ اپنا لیا حق جاننے کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتے. لن یضر اللہ شیئا، تو میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتے. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ضائع کر دے گا، اکارت ہو جائیں گے. حبط اعمال، یہ ایک اصطلاح ہے قرآن کی، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور سورہ محمد میں تو بہت تاکید کے ساتھ یہ بات بار بار آئی ہے. وَسَيُحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ، یہی 2 آیات میں دیکھ لیں. اور پھر آیت نمبر جو 33 ہے اس میں ایک راستہ بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبدلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. یعنی اگر تم نے انکار کی روش اپنا لی اطاعت کی بجائے، دیکھیں
تھوڑا سا میں یہاں رکوں گا، ترجمہ تو خیر میں نے پڑھ لیا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اصل میں تو آپ کا انتخاب ہے کہ آپ نے زندگی گزارنے کے لیے موٹو کیا بنا لیا ہے، مقصود کیا ہے آپ کا، کیوں زندگی گزار رہے ہیں، کس لیے گزار رہے ہیں. تو ہم سے اگر پوچھیں آج کے مسلمان سے تو اس کے لیے تو بڑا واضح ہے جواب، بس میری تو یہی میری کل کائنات ہے، یہی میرے بچے ہیں، یہ میری نوکری ہے، بس یہ کاروبار، یہ کارخانہ، یہ عہدہ. میں تو آرمی چیف ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، اور میں پولیٹیشین ہوں، یہ ہوں وہ ہوں. ہمیں اس پر فخر ہے، اور آپ کے سامنے بھی یہ سب کچھ ہے. ہمیں ایک مخصوص دائرہ ہے، ہمارا ایک اپنی پوزیشن ہے، جو بھی ہے. گلی کا خاکروب کہتا ہے کہ بس میں تو اس گلی کا خاکروب ہوں اور بلدیے کا ملازم ہوں، میرا کام چل رہا ہے. دنیا دار اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا. یہ الفاظ جو میں آپ کو آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ مدینے کی حالات کے تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، مدنی صورت ہے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. اے مدینے کے مسلمانوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مدینے کے مسلمان کون تھے؟ صحابی تھے، صحابی رسول تھے. لیکن اس میں ہماری طرح کے لوگ بھی تھے، طالب دنیا. جیسا کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے قرآن کو، رسول اللہ کے حکم کو، رسول کی اطاعت کو، مدینے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا دار تھے. فی قلوبہم مرض، دنیا کی محبت مرض ہے ایک. تو پھر وہ مرض بڑھتا چلا گیا. فزادہم اللہ مرضا. ہمارے دل میں یہی مرض ہے، دنیا کی محبت. حب الدنیا رأس کل خطیہ. آقا نے فرمایا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. تو دیکھیں ہمارے لیے تو دنیا کے علاوہ اور کوئی منزل ہے نہیں، ہمارا یقین بھی نہیں ہے. ہمارا یقین، دیکھیں قیامت، موت کے بعد جو حالات پیش آ رہے ہیں، تو ان تمام مراحل پر ہمارا یقین نہیں ہے. اور سب سے پہلے دیکھیں میں ایک بات بتا دوں، یہ قبر کے بارے میں ہم سنتے ہیں نا کہ عذاب قبر، ہم نہیں مانتے. اچھا سوال و جواب، وہ بھی ہم نہیں مانتے. 3 سوالات عام طور پہ کہ من ربک ما دینک من نبیک. ہم سنتے تو ہیں کہ یہ سوالات ہوں گے، ان کے جوابات نہ ہم جانتے ہیں، آج نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی رب کون ہے. ہمارا رب اللہ نہیں ہے. ہمارا دین اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بظاہر جو بھی ہے آپ کر رہے ہیں وہ تو باطل ہے، ضائع ہونے والا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ان کو ہم اپنا رہبر اور رہنما نہیں مانتے. دین تو ہم نے اپنا گڑھا ہوا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم کتاب کے بعض حکم کو مانتے ہو، بعض سے انکار کر دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو یہ دین مکمل ہے. دیکھیں میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں، ان لوگوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور نہ سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہے. ہر شخص کے ذہن میں دین کی اپنی اپنی تشریحات ہیں، اپنے اپنے، بس کوئی سن لیا، اس کو یہ بات اچھی لگ گئی، بس اس نے. اب مثال کے طور پہ آپ کو بہت سے علماء سو جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دور کے علماء وعلماؤہم شر الناس تحت عدیم السماء من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم یعود. تو ایسے علماء نے
ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم امتی ہو، تم جنتی ہو، جو مرضی زندگی گزارو، حقوق العباد کا خیال رکھو۔ یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے ایسا، اور اللہ تو اپنا حق معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو تو کوئی نماز روز کی، یہ ہمیں پٹی پڑھائی جاتی، کسی کو دکھ نہ دو، تکلیف نہ دو، یہ میں عام طور پہ جو ہمارے ذہن میں، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی ہے نا حرام مت کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، بس تم جنتی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلے دیکھا جائے گا تمہاری نیت کو، دیکھا جائے گا تمہاری زندگی گزارنے کی نیت کیا ہے۔ ہماری نیت دنیا بن گئی ہے۔ میں آسان الفاظ میں بات کروں، ہم میں سے ہر شخص دنیا کے علاوہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ میں بھی ایک فیملی کا فرد ہوں اور ایک فیملی میں جی رہا ہوں، بس میں دیکھ رہا ہوں، یعنی فیملی تو میرے میں بہت مطلب وسیع ہے ماشاءاللہ، لیکن بس لوگوں کو ہے یہ بات کر رہے اور بس سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ میری اپنی فیملی کے لوگ جو سنتے ہیں وہ مطلب سمجھتے ہی نہیں ہیں اس کا، بہت سے لوگ اس میں ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ 40 سال سے میرا ایک شخص جو ہے وہ درس سن رہا ہے، اور آج وہ سوال کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے اس نے میری کسی بات کو نہ سنا اور نہ سمجھا۔ 40 سال عرصہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہم سب کا حال ہے، ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، ہم نہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں نہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر نہ کرو تو اعمال باطل ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ کو دین مکمل چاہیے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ دین میں مکمل، ادخلوا فی السلم کافہ، دین پورا چاہیے۔ ادھورا دین اللہ کو قبول نہیں ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں، بس مرد کہتے ہیں میں مٹھی بھر میں نے داڑھی چھوڑ دی ہے اور 5 وقت کا میں نمازی ہوں اور روزہ حج زکوٰۃ کر رہا ہوں، بس باقی تو میری اپنی دنیا داری ہے۔ دنیا داری میں بس جو بھی ہے وہ اپنی مرضی سے ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ گھر میں سلوک بیوی بچوں کے ساتھ وہ اپنی مرضی ہے، دوست احباب کون ہوں گے وہ آپ کی مرضی ہے۔ ہمارے کسی کام میں للہیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہماری زندگی کی بنیاد باطل ہے۔ ہم باطل زندگی گزار رہے ہیں، ہم حق کے لیے زندگی نہیں گزار رہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ شاید آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، لیکن اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے تو آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں۔ آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں، بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، نیک اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ شدید گرمی میں شاید 2-3 رمضان میں نے گرمیوں میں دیکھے ہیں، مطلب وہ ایک دور آتا ہے نا 20 سال بعد تو یا 15 سال بعد جو بھی ہے، تو لوگ روزے رکھ رہے ہیں، شدید گرمی میں روزے رکھ رہے ہیں۔ یقین دنیا پر ہے، اللہ منزل نہیں ہے، اسلام میں پورے داخل نہیں ہے، لیکن شدید گرمی میں روزے رکھ رہے ہیں۔ تو بھئی یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ اور اس پر عمل نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری زندگی کی بنیاد جھوٹ پر ہے کہ دنیا حقیقت ہے اور حاصل دنیا بہتر ہے، جو تو جھوٹ ہے۔ تو سوچیں ذرا، تھوڑا سا سوچ کے زندگی گزاریں تو زیادہ بہتر ہوگی۔ سب سے پہلے اگر آپ کی سوچ صحیح ہو گئی تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آپ پرسکون ہو جائیں گے، اطمینان والی زندگی گزاریں گے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم